کی تاریکی میں ایک بوڑھا باپ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا انتظار جھلک رہا ہے۔ آنسو اس کے چہرے پر جمی پرانی لکیروں میں جذب ہو رہی ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام ہے، وہ نبی جس کی آزمائشوں نے صبر کی معراج کو چھو لیا۔ ایک باپ جس کا جگر کا ٹکڑا اچانک غائب ہو گیا۔ ایک نبی جس کی آنکھوں میں بینائی تو کھو گئی مگر امید کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوئی، اور ایک ایسا خواب جس کی حقیقت بننے میں سالوں لگ گئی۔ یہ کہانی صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی نہیں بلکہ صبر، توحید اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ جو بھائیوں کی سازشوں کا شکار ہوا، وہ جو ہجرت کے راہوں پر نکلا، اور وہ جو آخرکار اپنی کوئی ہوئی بیٹی سے ایسا ملا کہ تاریخ کی صفحات اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئی۔ لیکن یہ کہانی صرف اتنی نہیں، اس میں وہ سبق ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشوں میں چھپا راز کیا تھا، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آپ کی اپنی زندگی کا آئینہ ہے۔ کنعان فلسطین کی سرزمین پر ایک مبارک گھڑی آئی جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا جسے نبوت کی عظیم وراثت کا حصہ بننا تھا۔ مگر یہ پیدائش عام نہ تھی بلکہ قدرت کا ایک خاص نشان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کا ہاتھ ان کی جڑوا بھائی حضرت عیسیو کی ایڑی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھا۔ یہ منظر ایسا تھا گویا وہ آغاز سے ہی اپنے مقدر کے راہ پر تھے۔ اس منفرد واقعے کی بنا پر ان کا نام یعقوب رکھا گیا، جس کی معنی ہے ایڑی پکڑنے والا یا پیچھے آنے والا۔ یہی وہ مبارک بچہ تھا جسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور جس کی اولاد بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جوانی کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت عیسیو کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خاندان کی قیادت اور برکتیں بڑے بیٹے کے حصے میں آتی تھی، لیکن قدرت کی حکمت کچھ اور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیو شدید بھوکی اور تھکے ہوئے شکار سے گھر لوٹے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا اور اس لمحے ایک غیر معمولی معاملہ پیش آیا۔ حضرت عیسیو نے محض ایک کھانے کی بدلے اپنے حق پیدائش کی حیثیت حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی۔ یہ محض ایک معاہدہ نہیں تھا بلکہ تقدیر کی وہ گردش تھی جس میں اللہ کی حکمت اور فیصلے پنہاں تھے۔ جب حالات نے ایک نیا رخ لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑ کر حران ہجرت کرنا پڑی، جہاں ان کی خالہ لابان کا گھر تھا۔ یہ سفر محض ایک نئی جگہ کی طرف نہیں تھا بلکہ قدرت کی ایک بڑی حکمت کا حصہ تھا۔ حران میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ یہاں ان کی شادی لیا اور راحیل سے ہوئی، جن سے اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا کی۔ یہی 12 بیٹے آگے چل کر بنی اسرائیل کی 12 قبائل کی بنیاد بنی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کی کہانی صبر اور وفاداری کا ایک عظیم درس دیتی ہے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا خواب دیکھا جو محض ایک عام خواب نہ تھا بلکہ مستقبل کی ایک عظیم خبر تھی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئی کہ یہ خواب حضرت یوسف کی عظیم تقدیر کا اشارہ ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹے، اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور لمحہ تھا جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی سازش کے تحت کنویں میں پھینک دیا گیا۔ بھائیوں نے حسد میں آ کر انہیں گھر سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جب وہ واپس لوٹے تو ایک جھوٹی کہانی گڑھ لی، اے ہمارے والد، ہم دوڑ میں مشغول تھے اور یوسف کو ہم نے اپنا سامان کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر بے حد غمزدہ ہوئے مگر اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی انہوں نے کہا، بس صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ صبر کی وہ آزمائش تھی جس نے ان کی آنکھوں کی بینائی تک چھین لی۔ وہ ہر روز حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے مگر امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم صبر کی کہانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ان کے دل میں ایسا بیٹھا کہ سالوں گزر گئی مگر امید کی روشنی مدم نہ ہوئی۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی اور روتی، اور وہ ان کی جدائی میں اتنی غمزدہ ہوئی کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور وہ غم کو دبائے رکھتی تھی۔ جب لوگوں نے ان کی صبر پر سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ کی حکمت پوری ہوئی تو ایک دن اور خوشخبری آئی جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں انتظار کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اب مصر کے وزیر بن چکے تھے، اپنی بھائیوں کو پہچان چکے تھے اور اپنی والد کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی بھائیوں سے کہا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کے بینائی لوٹ آئیں گے۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اپنے چہرے پر رکھا، ایک معجزہ ہوا، ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ پھر جب وہ مصر پہنچے تو وہ لمحہ آیا جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ والد اور بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ملی اور دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ پر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اگر اللہ نے چاہا تو امن و سلامتی کے ساتھ۔ زندگی بھر آزمائشوں اور صبر کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں تقریباً 1600 قبل مسیح وفات پائی، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی اولاد کو وہ پیغام دے گئی جو ہر نبی کی میراث رہا: توحید اور اللہ کی عبادت۔ قرآن میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے معبود، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی میراث ایمان اور توحید کی تعلیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی اسی پیغام کا عملی نمونہ تھی، اور یہی وہ درس ہے جو قیامت تک باقی رہیں گے۔